السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے جیسا بچپن ویسا بچپن۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ کیک میز پہ رکھا تھا۔ مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کوئی بھی کیک کی طرف متوجہ نہ تھا، یا تھا بھی تو مجھے خبر نہیں۔ کیک کی تازہ چاکلیٹ کی مہک نے مجھے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ میں غیر محسوس طریقے سے میز تک پہنچ گیا۔ میری نظریں اوپر کی جانب تھیں۔ میں میز سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میری چھوٹی سی انگلی کیک کے کناروں میں دھس چکی تھی۔ مٹھی بند کر کے میں تیزی سے پلٹا اور نسبتاً نیم تاریک گوشے میں جا کر انگلی منہ میں ڈال لی۔ واہ، مزہ آ گیا! مگر عین اسی وقت کسی نے میرا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ یہ رانی خالہ تھیں۔ ارے ارے، دیکھو تو صحیح، آپا، تمہارے بیٹے نے کیک میں چھید کر دیا۔ کیسا ندیدہ ہے! ابھی کیک کٹا ہی نہیں کہ جھوٹا کر کے رکھ دیا۔ مما، جو کسی سے میری تعریف بگاڑنے میں مصروف تھیں، فوراً میری جانب لپکیں۔ ہائے میرا بچہ، کیسا سہم گیا ہے! رانی، تم بھی عجیب ہو۔ کیا ہوا جو ذرا سا کیک چکھ لیا؟ بچہ ہی ہے نا؟ میری اس حرکت سے کافی بدمزگی ہوئی۔ رانی خالہ دیر تک بڑبڑاتی رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مما کو مجھے سمجھانا چاہیے تھا، نہ کہ میری طرفداری کرتی۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن شاید اسی وجہ سے ہم تقریب ادھوری چھوڑ کر گھر آ گئے۔ راستے میں مما نے مجھے یونائیٹڈ کنگ سے کیک بھی دلوایا، مگر اس میں وہ بات نہ تھی جو اس ذرا سی انگلی میں لپٹے چوری کے کیک میں تھی۔ ہمارا مکان 2 منزلہ تھا۔ اوپر 3 بیڈ رومز تھے، ایک میں مما پاپا اور دوسرے میں اور میری آپا۔ تیسرے کمرے میں پاپا کی کتابیں اور میگزین وغیرہ بھرے تھے۔ مما ہمیشہ وہاں جانے سے منع کرتیں۔ شاید انہیں خدشہ تھا کہ میں ان کی چیزیں خراب نہ کر دوں، مگر مجھے جب موقع ملتا میں وہاں پہنچ جاتا۔ ایک دن مما نے مجھ سے کہا کہ تیسرے کمرے میں جن بابا رہتا ہے، اگر میں اکیلا وہاں گیا تو وہ مجھے کھا جائے گا۔ میں نے بے یقینی سے مما کو دیکھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئیں۔ وہ دیکھو، کتابوں کی شیلف کے درمیان۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ نہ جانے مما کیا دکھانے لائی تھیں۔ وہ دیکھو، لمبا سا کالا لبادہ اوڑھے، لمبے لمبے دانت، بڑی بڑی آنکھیں۔ میں سہم گیا۔ غور کیا تو واقعی روشن دان سے آتی مدھم ترچھی روشنی میں سیاہ ہیولا نظر آنے لگا۔ میں ڈر کے مارے مما سے لپٹ گیا۔ وہ مجھے واپس اپنے کمرے میں لے آئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی اور آخری بار جن بابا کو دیکھا۔ شاید مما نے ہی لفظوں سے اس کی تصویر بنا دی تھی۔ میرا کسی نیم تاریک جگہ جانا مشکل ہو گیا۔ اگر باتھ روم میں ہوتا اور اچانک بجلی چلی جاتی تو میں چیخنے لگتا۔ پاپا پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اچانک اتنا بزدل کیوں ہو گیا۔ مجھے اسکول جانا شروع میں اچھا لگتا تھا، مگر پھر ایک دن جب ٹیچر نے میری ننھی سی ہتھیلی کھلوا کر اس پر اسٹیل کا اسکیل مارا تو پھر وہ مس ہی نہیں، پورا اسکول زہر لگنے لگا۔ ہوا کچھ بھی نہ تھا، بس میں نے اپنی ہم جماعت ماریا کی کہانیوں کی کتاب اپنے بیگ میں رکھ لی تھی۔ مجھے اچھی جو لگی تھی، بڑی کلرفل سی تھی۔ رکھی تو میں نے ماریا سے نظر بچا کر تھی، مگر شاید
اس کو شک ہو گیا۔ اس نے واویلا مچا دیا کہ اس کی کتاب گم ہو گئی۔ مس نے ہی آج بچوں سے کہانیوں کی کتاب لانے کو کہا تھا۔ انہوں نے سب بستوں کی تلاشی لی، اور پھر اسکیل تھا اور میری ننھی سی ہتھیلی۔ مجھے غصہ آیا کہ ایک ذرا سی کتاب کے لیے ماریا نے مجھے مار لگوا دی۔ اگلے دن مما جا کر ٹیچر سے خوب لڑیں، آفس میں شکایت بھی کی کہ ہم اتنی فیس پڑھائی کے لیے بھرتے ہیں، پٹائی کے لیے نہیں۔ پٹائی تو ہم گھر میں بھی فری میں کر سکتے ہیں۔ ٹیچر کی شکایت لگا کر میرا دل کچھ ٹھنڈا ہوا، مگر اسکول جانے سے طبیعت اچاٹ سی ہو گئی۔ آخر اسٹوری بک رکھ لینے سے کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا؟ اس سے پہلے بھی میں عاصم کا لڈو، سائرہ کی رنگین پھندے والی پینسل اور ثنا کا خوشبو والا ربر کھسکا چکا تھا۔ مما نے بیگ میں یہ چیزیں دیکھی بھی تھیں، مگر انہوں نے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ یہ چیزیں میری نہیں ہیں۔ اس کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر کر لینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اس دن سے میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی اسکول وین گھر کے دروازے پہ آتی، میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا۔ پیٹ میں، سر میں یا پھر شاید کمر میں، مجھے کچھ صحیح اندازہ نہ ہوتا کہ آخر درد کہاں ہو رہا ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگتا، میں ناشتہ ادھورا چھوڑ دیتا، اور پاپا کہتے یہ سب ڈرامہ ہے، اسکول نہ جانے کا بہانہ ہے۔ اگر پاپا سچ کہتے تھے تو میرا ڈرامہ ہمیشہ ہٹ ہوتا۔ مما فوراً وین والے انکل سے کہہ دیتی آج فہد اسکول نہیں جائے گا۔ مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے معاملات میں پاپا کی اتنی نہیں چلتی تھی، صرف مما کو راضی کر لینا کافی ہوتا۔ آج ہمارے محلے میں قرآن خوانی تھی۔ مجھے وہاں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سب لوگ روئے روئے سے تھے۔ خواتین دیوار سے ٹیک لگائے سپارے پڑھ رہی تھیں۔ درمیان میں ایک لمبی سفید چادر بچھی تھی جس پہ دانوں کا ڈھیر تھا۔ عورتیں اور لڑکیاں منہ ہی منہ میں اس پہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ میں بھی وہاں بیٹھ گیا، مٹھی بھر دانے اٹھائے، 2-4 بار بازو گھمایا اور دانے دور پھینک دیے۔ ایک خاتون نے جو سفید دوپٹہ لپٹے ہوئے تھیں مجھے گھور کر دیکھا اور بولی ان کے گھورنے پہ مجھے غصہ آیا یا کچھ ضد سی ہوئی۔ میں نے دوبارہ دانوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو ایک دوسری خاتون نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہ کرو، بے ادبی ہوگی۔ میں نے سر گھما کر مما کی طرف دیکھا۔ مما مجھے بہت چاہتی تھیں۔ میں منہ بسوڑتا ہوا مما کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے سپارہ دوسرے ہاتھ میں لے کر مجھے لپٹا لیا۔ کچھ ہی دیر میں منظر بدل گیا۔ جہاں پہلے دانے رکھے تھے وہاں کھانا لگ گیا۔ مما نے پلیٹ میں چوٹی بھر کے بریانی نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے صرف 1/4 کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر اٹھ گیا۔ کھانا تھا ہی اتنا کہ میرے جیسے 3 بچے کھا سکتے تھے۔ میری جھوٹی پلیٹ کنارے کرتے ہوئے مما فکر مندی سے بولی عجیب بچہ ہے، کچھ کھاتا ہی نہیں، کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ مما کے برابر میں بیٹھی سفید دوپٹے والی خاتون نے، جنہوں نے مجھے گھورا تھا اور اب غالباً کھانا چھوڑنے پر نصیحت کرنا چاہتی تھیں، مجھے اشارے سے بلاتے ہوئے کہا بیٹا ادھر آؤ۔ میں ان کا بلاوا نظر انداز کرتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ میرا جوتا کسی خاتون کے ہاتھ پہ پڑ گیا۔ سی کی ایک آواز ابھری، مگر میں نے پلٹ کر دیکھا نہیں۔ سب کھس کھس کر بیٹھے تھے۔
کم جگہ میں نکلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان خاتون نے پھر آواز دی، فہد، میں تمہیں بلا رہی ہوں نا، سنا نہیں؟ چپ پلو کی۔ میں راستہ نہ ملنے پر جھنجھلایا ہوا تھا، یا ان کی ڈانٹ کا اثر تھا کہ پتہ نہیں کیسے یہ جملہ میرے منہ سے پھسل گیا۔ میں نے دیکھا کہ خاتون کا چہرہ سرخ ہو گیا، شرمندگی سے یا غصے سے۔ حالانکہ اس جملے میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ماسی اکثر اپنی لڑکی کو یہ کہتی رہتی تھی، میں نے بھی سیکھ لیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب 2 سال پہلے یہ جملہ پہلی بار مما اور چاچی کے سامنے بولا تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی تھیں۔ مما نے کہا، ہے تو گالی، مگر فہد کے بھولے منہ سے کیسی بھلی لگتی ہے۔ مہمانوں کے سامنے مما ہمیشہ میری تعریف کرتی، کوئی بھی آتا بغیر میری پوئم سنے جا نہ پاتا۔ کبھی کبھی میں بور بھی ہو جاتا، سوچتا کہ مہمان تو جمائی لے رہے ہیں اور پہلو پہ پہلو بدل رہے ہیں، شاید بوریت سے، اور میں ہوں کہ چوچو چوچو چاچا، گلی میں چوہا ناچا سنائے چلا جا رہا ہوں، مگر مما اس طرف دھیان نہ دیتی۔ ان کی نظریں تو مجھ پر جمی رہتی۔ آئٹم سانگ کے آخر میں البتہ وہ فخریہ اور داد طلب نظروں سے مہمانوں کی جانب دیکھتی۔ ایسے میں مہمان اخلاقاً اس لیے مسکرا دیتے کہ فرمائشی پروگرام ختم ہی ہو گیا تو کیا بد اخلاقی کرنا، رسماً چند تعریفی جملے بھی کہتے۔ آخر رشتہ داری بھی تو نبھانی ہوتی تھی۔ صرف ایک رشتہ دار ہمارے ایسے تھے جو سخت جلاد اور بد اخلاق قسم کے تھے، وہ تھے پاپا کے کزن زاہد انکل۔ ان کا سخن تکیہ تھا، ماروں کا ایک تماچا کھینچ کر، گو انہوں نے کسی بدتمیزی یا شرارت پہ مجھے کبھی مارا نہ تھا، مگر ان کا زبانی کہہ دینا ہی کافی تھا۔ اول تو مجھے کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہ لگایا تھا۔ مما کا کہنا تھا کہ روک ٹوک اور سختی سے بچوں کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ معلوم نہیں مسخ شخصیت کیسی ہوتی ہے، شاید زاہد انکل جیسی۔ دوسرے یہ کہ مجھے بدتمیزی اور شرارت کا فرق ہی معلوم نہ تھا۔ چھوٹا جو تھا، مما جس کو شرارت کہتی اسی حرکت کو زاہد انکل بدتمیزی کہتے۔ اب تک مجھے پتہ نہ چلا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ایک دن تو زاہد انکل اور مما میں باقاعدہ بحث ہو گئی۔ انکل کہنے لگے کہ بھابھی، آپ کے لاڈلے کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، آپ نے سنا نہیں، جنہیں والدین نہیں سکھاتے انہیں زمانہ سکھاتا ہے۔ بچے کو پھول پتی کی طرح نہ رکھیں، تھوڑا رف اینڈ ٹف بنائیں۔ ماں کے چھتری کی باہر بھی ایک دنیا ہے جو بڑی ظالم ہے۔ ماں باپ سدا ساتھ نہیں رہتے، کہتے ہیں نا کہ جو والدین کی مار نہیں کھاتے وہ زمانے کی مار کھاتے ہیں۔ ارے ارے زاہد بھائی، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ نہ کرے میرا بچہ زمانے کی مار کھائے۔ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھی اسکول میں پڑھتا ہے، زمانہ ہی اس کی ٹھوکر پہ ہوگا۔ زاہد انکل نے ہار نہ مانی اور بولے، اسکول سے تعلیم پہ فرق پڑتا ہے، تربیت پہ نہیں۔ گھر کی تربیت ہی بچے کو بناتی ہے یا بگاڑتی ہے۔ اور فہد میاں تو ماما ان کی بات کاٹ کر بولی، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زاہد انکل قدرے چڑھ کر بولے، بڑے ہو کر بھی وہی ٹھیک ہوتے ہیں جن کو ماں باپ بچپن سے صحیح غلط کا فرق بتاتے ہیں، ورنہ تو بڑا ہو کر بچہ اچھا نہیں پکا ہو جاتا ہے۔ اپنی بری عادتوں میں مما کا موڈ اب سخت
ऑफ हो चुका था। उनके लाडले पे कोई तनकीद करे, ये इनको बिल्कुल गवारा न था। वो मेरा हाथ पकड़कर घसीटती हुई अपने कमरे में ले गईं और जाहिद अंकल ड्राइंग रूम में अकेले बैठे रह गए। अचानक बिजली जाने से कमरे में हवस पड़ गया। मैंने करवट ली, ओढ़ी हुई चादर खींचकर अलग की, टांगे सीधी की। अरे ये क्या, ये मैं 6 फुट का कैसे हो गया? ये बचपन का सन है या 55 का? मेरा बचपन कहाँ गया? मम्मा, पापा, जाहिद अंकल सब कहाँ खो गई? क्या ये सब ख्वाब था? मैं घबराकर उठ बैठा। जोया, मेरी बीवी, कंप्यूटर खोले बैठी थी। बिजली जाते ही इंटरनेट से उसका राब्ता खट से ऐसे ही मुनक़ता हो गया जैसे आँख खुलने से मेरा और मेरे बचपन का। जोया ने पलटकर मेरी तरफ देखा और फिक्रमंदी से बोली, लो, लाइट चली गई। ये काम मुझे कल ऑफिस लेकर जाना था। ये कहकर वो इमरजेंसी लाइट खोलने बढ़ी, क्योंकि वो जानती थी कि 55 बरस का होने के बावजूद मैं आज भी तारीकी से खाइफ था। मेरी हालिया मुलाजमत छूटे 11 माह हो चले थे। ये मेरी 5वीं नौकरी थी जो अचानक ही छूट गई। ना मालूम क्या बात थी। मेरे दोस्त कहते थे, बेटा, नौकरी तो नौकरी है और तुम्हारा मिजाज शाही है, भला मुलाजमत कैसे चले? मैंने कई बार कारोबार की कोशिश की, मगर सिवाय सरमाया डिबोने के और कोई तजर्बा हाथ ना आया। मम्मा पापा मेरे लिए काफ़ी जायदाद छोड़ गए थे। इसी को बेच बेच कर गुजारा होता रहा, मगर अब इस मकान के सिवा कुछ ना बचा था। आगे क्या होगा, ये सोचकर ही मुझे पसीने आ जाते। इस बार मेरा जमकर नौकरी करने का इरादा था, मगर अफसोस बज़ाहिर हुआ कुछ न था। एक दिन बस मेरे बॉस का मूड ख़राब था। उन्होंने मुझे ऐसी बातें सुनाई जैसे मैं कोई नाअहल और सुस्त आदमी हूँ और उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने मुझे रखा हुआ है। मैंने कब ऐसी कड़वी कुसैली बातें सुनी थी। गुस्सा आया तो फ़ौरन इस्तीफ़ा लिखकर मेज़ पर पटख दिया और दफ्तर से बाहर आ गया। को बाद में मैं बहुत पछताया, काम ढूंढता रहा, मगर नौकरी तो गोया 29 का चांद हो गई, जो झलक दिखलाकर गायब हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता सारी शाह खर्चियाँ बंद हो गईं। नौकरों को एक एक करके निकालना पड़ा। अब सिर्फ साइम की गवर्नेंस रह गई थी, वो भी इसलिए कि मजबूरन सोया को नौकरी के लिए निकलना पड़ा था। अपने हालात के बारे में सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि काश जाहिद अंकल ने सिर्फ कहा ना होता, मार भी दिया होता। फिर मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। गर्मी बढ़ती जा रही थी, जनरेटर की बैटरी डाउन हो चुकी थी। हमारी ज़िंदगी की गाड़ी की तरह। जोया ने कमरे की खिड़की खोल दी। हवा के हल्के से झोंके ने मेरे ख्यालात को मुंतशिर कर दिया। इसी वक्त दरवाज़े पे दस्तक हुई। परेशान हाल गवर्नेंस हमारे लाडले बेटे साइम को लेकर अंदर दाखिल हुई और बोली, बाबा लोग सोते सोते जाग गया, जनरेटर ऑन कर दें, ये बहुत तंग कर रहा है। मानता ही नहीं। मध्यम सी रोशनी में मैंने साइम का चेहरा देखा जो गुस्से से होले होले सुर्ख हो रहा था। शायद गवर्नेंस का ये शिकायती अंदाज उसे भाया ना था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, साइम ने गवर्नेंस के बालों का एक गुच्छा पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से खींचते हुए बोला, तुम झूठ बोलती हो,
میں نے تنگ نہیں کیا۔ ارے ارے چھوڑو میرے بال، دیکھیں میم صاحب۔ گورنس بلبلا اٹھی۔ میرا ذہن اب تک سوئی جاگی کیفیت میں تھا، مگر گورنس کی چیخ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں بستر سے کودا اور سائم کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ چھوڑو آنٹی کو۔ سائم سن سا رہ گیا، بال اس کی مٹھی سے نکل گئے۔ اس نے کب ایسی سختی سہی تھی؟ زویا اور آیا مجھے حیرت سے تک رہے تھے۔ سائم نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور میرا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر احتجاجاً رونا شروع کر دیا۔ چپ ہو جاؤ ورنہ، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اور اس وقت نامعلوم کیسے غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلا، ماروں گا ایک تماچا کھینچ کر۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔